نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز طلبہ و معزز حاضرین اکرام، ابھی آپ حضرات نے اس جامع صفہ مکتب دینیات کے پروگرام کو اپنی نظروں سے دیکھا۔ الحمدللہ پروگرام سے بخوبی اندازہ ہوا ہم سب کو کہ یہ ادارہ زندہ ادارہ ہے اور ناظم مدرسہ بانی مدرسہ ان کے رفقائے کا کافی محنتیں کر رہے ہیں طلبہ پر اتنا اچھا پروگرام پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو بے حد قبول فرمائے اور اس صفحہ مکتب دینیات کو ظاہری و باطنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ دوستو، عزیزوں، بزرگوں، یہ سب دینی مدارس مکاتب اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تم اگر شکر ادا کرو گے تمہاری نعمتوں میں ہم اضافہ کریں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ ادارے اس کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، چل نہیں سکتا۔ اسی طرح سے دین کی بقا، اسلام کی بقا انہی مدارس و مکاتب پر ہے۔ اگر یہ مکاتب و مدارس ختم ہو جائیں گے تو دین کی تعلیم بھی ختم ہو جائے گی، اسلام کے نام و نشان بھی مٹ جائیں گے۔ اندرس کا حال آپ کے سامنے ہے۔ جب یہ دینی ادارے بند ہو گئے، علماء ختم ہو گئے تو دین مٹ گیا وہاں سے۔ 800 سالہ حکومت، اس کے باوجود کوئی نشان دین کا نہ رہا۔ علامہ اقبال جب اندرس کے سفر سے آئے تو لوگوں کو خطاب کیا کہ لوگوں ان علماء کی قدر کرو، ان کو اپنی حالت پر دین کی خدمت کرنے دو، ان کی قدر کرو۔ اگر یہ حضرات دین کی خدمت نہ کریں تو یہ ملک بھی اندرس بن جائے گا، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ ملک اندرس کی طرف جا رہا ہے۔ دوستو، عزیزو، بزرگوں، اس وقت بڑے ہی ہوشیار اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ بڑے سخت حالات ہیں۔ ہمارے دینی ادارے، مکاتب، سب مساجد، سب ٹارگٹ پہ ہیں۔ اس کی حفاظت ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ یہ ادارے سب یہ دین کے قلعے ہیں جہاں دین کے سپاہی تیار ہوتے ہیں، جہاں دین کی خدمت کرنے والے داعی و مجاہد تیار ہوتے ہیں۔ اسی لیے اپنی کمائی کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ضرور لگانا چاہیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جنہوں نے دینی ادارے کی خدمت کی ہے اور علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، طلبہ پر شفقت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سے نوازا ہے۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے مخالفت کی ہے، اپنے پیسے کو خرافات میں خرچ کیا، دینی مدارس، مکاتب، مساجد پر نہیں خرچ کیا، تباہ برباد ہو گئے۔ دوستو، عزیزو، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ میں نے قرآن سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ جب سیکھنے سکھانے والے بہتر ہیں، قسمت کے بڑے دھنی ہیں، وہ حضرات بھی محروم نہیں رہ سکتے جو ان دینی مکاتب مدارس کی فکر کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، اور ان ادارے کے چلانے والے بانیین
ملازمین مدرسین سب کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو اپنا محسن مانتے ہیں، بڑے ہی خوش نصیب ہیں، وہ بھی بہتر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے دوستو، عزیزو، بزرگوں، کہ ہم پہلے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ یہ ستارے کا فیض دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں کس انداز میں اپنے مافی ضمیر کو پیش کیا۔ آج آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ آج نوجوان علوم عصریہ کے ماہر ہیں لیکن دینی ادارے میں نہیں گئے، ان کے والدین نے دینی تعلیم کی توجہ نہیں دی، کلمہ تک ان کو یاد نہیں، کیسے جنت میں جائیں گے؟ یہ ہمارے علماء کرام قوم کے محسن ہیں۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ کا ملفوظ ہے کہ اگر تمہارا کوئی کام کر دیتا آپ پوری زندگی اس کا احسان مانتے ہو۔ اور یہ علماء کرام کتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں، کتنی عظیم الشان خدمت، کم پیسے پر، یہ ہمارے محسن نہیں ہیں۔ تو دوستو، عزیزو، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ علماء کے سے محبت رکھیں، ان کا دامن تھامیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ کبھی بھی ہمیں احساس کمتری کے شکار نہ بنیں کہ ہم قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کوئی خدمت ہی نہیں۔ اور یہ وہ علم، اصل علم تو قرآن و حدیث ہی ہے، قال اللہ قال رسول، اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں ان پر علم کا اطلاق نہیں ہے، وہ سب ہنر ہے، فن ہے۔ اور یہ وہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کی دولت کو انہی کو دیا ہے جو شریعت کے مکلف ہے، جس کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اس کو اس لیے پیدا کیا کہ ہماری عبادت کریں۔ یہ قرآن و حدیث کا علم اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو ہی عطا فرمایا ہے، اور علوم تو جانوروں کو بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ایک صاحب نے بیان فرمایا کہ چشم دید گواہ حضرت کے پاس آئے اور کہا کہ جس علاقے میں ہم لوگ ہیں بندر کی شرارت سے بہت ہی ہم لوگ جو ہیں پریشان ہیں، ان کی شرارت سے جینا دوہر ہو گیا ہے۔ اور اس وقت راجہ کا زمانہ تھا، کوئی بندر کو مار بھی نہیں، سب ممانعت تھی مارنے کی۔ تو انہوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ تو لوگوں نے ایسا کیا کہ چپاتی میں، روٹی میں زہر ڈال کے تمام چھتوں پہ ڈال دیا کہ بندر اس کو کھائیں گے اور سب مر جائیں گے، اور ہم لوگ کہیں گے ہم لوگوں نے مارا نہیں، یہ بیماری کی وجہ سے مر گیا۔ لیکن بڑا حساس جانور ہوتا ہے یہ۔ کہا کہ آیا بندر کا جھنڈ، لیکن کسی نے اس روٹی کو نہیں کھایا، سونگھ کر چلا گیا، جائزہ لے کے چلا گیا۔ پھر تجارہ باکار اس سے زیادہ عمر کا تھا، وہ سب آیا اور اس نے بھی جائزہ لیا اور اس نے بھی نہیں کھایا۔ تیسرا جو ہے جھنڈ آیا، اس کے ساتھ پیچھے سب تھے، اور سب کے ساتھ جو ایک جڑی لے کے آیا ہاتھ میں، اور وہ جڑی کھاتا تھا اور ساتھ ہی روٹی بھی کھاتا تھا، پوری روٹیوں کو ہضم کر گیا، کوئی نہیں مرا۔ تو ڈاکٹر بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بھی بہت بڑا ڈاکٹر ہوں جی، زہر کا علاج میں بھی جانتا ہوں۔ اسی طرح سے انجینئر کی انجینئرنگ فیل ہے، شہد کی مکھیاں کتنی معمولی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کی کاریگری کو دیکھیے۔ تو یہ جو قرآن حدیث کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے جنہوں انسی کو عطا فرمایا ہے، اور قسمت کے بڑے دھنی ہیں وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کا علم عطا فرمایا ہے، جس کو قرآن کی دولت ملی اور اس نے کسی اور چیز کو دنیا کی دلچائی نگاہ سے دیکھا، اس نے بڑی چیز کی ناقدری کی۔ اور اللہ تعالیٰ جو عزت قرآن و حدیث کے حاملین کو عطا فرماتے ہیں، دنیا میں کسی کو ایسی عزت نہیں ہے۔
امیر المومنین ہارون رشید، ان کے دو صاحبزادے امین و مامون، ان کو قاضی یحییٰ پڑھایا کرتے تھے، اور جب قاضی یحییٰ درس سے اٹھتے تو ان کے دونوں صاحبزادے ان کی جوتیوں کو صحیح کرنے کے لیے جھگڑتے تھے کہ اپنے استاذ کی جوتی میں صحیح کروں گا۔ تو قاضی صاحب اس طرح سے فیصلہ کر دے کہ دیکھو جھگڑو مت، ایک جوتی تم صحیح کرو، ایک جوتی تم صحیح کرو۔ یہ منظر دیکھ رہے تھے امیر المومنین ہارون رشید۔ جب کھانے پہ تشریف لائے حضرت قاضی صاحب تو کہا امیر المومنین ہارون رشید نے کہ قاضی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی عزت کس کو دی ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے۔ کہا آپ کا جواب صحیح نہیں ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے کہ دو ولی عہد آپ کی جوتیوں کو صحیح کرنے کے لیے جھگڑتے ہیں، اور پھر صلح ہوتی ہے اس بات پر کہ تم صحیح کرو۔ آپ کے سینے میں قرآن ہے، آپ کے سینے میں حدیث ہے، اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے بعد الرحمن علم القرآن، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹر کی تعلیم کی آپ نے تعریف نہیں فرمائی، تم میں سے بہتر ہے جو ڈاکٹری کی تعلیم سیکھے اور سکھائے، نہیں، انجینئرنگ کی تعلیم سیکھے اور سکھائے، نہیں، فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو جو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے مدرسہ کے طلبہ تم اس طرح رہو، اپنے کیریکٹر اخلاق کو ایسا بناؤ، گناہوں سے پرہیز کرو، تمہارے چہرے پر انوار کی بارش ہوگی، تمہارا چہرہ نورانی معلوم ہوگا، کالج اور اسکول کے طلبہ تم کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تم دیکھتے ہو اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو للچائی نگاہ سے، نہیں، تم ایسے بنو۔ تو قرآن و حدیث یہ بہت عظیم الشان دولت ہے۔ حضرت والا ہمارے فرماتے ہیں، بڑا خوش بخت ہے جس کو ملی ہے دین کی دولت، بڑا خوش بخت ہے جس کو ملی ہے دین کی دولت، وہ مستغنی ہے لے کے کیا کرے گا تاج سلطانی۔ اور جس کا اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے اور اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، تو پھر توحید کی مستی میں فرماتے ہیں، کسی کے سامنے میں کیوں جھکوں، پرواہ کیا مجھ کو۔ یہ علم، ایک بزرگ اپنے استاذ کی اپنے والدین سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے، تو کہا کہ اپنے والدین سے زیادہ؟ کہا ہاں، اس وجہ سے کہ والدین سے تو دنیا میں آنے کی سبب بنے، لیکن اس علم قرآن حدیث کے علم سے میں اللہ تک پہنچا ہوں۔ کیوں نہیں میں اپنے اساتذہ کرام کی عزت کروں جس سے اللہ تک پہنچا، اور یہ وہ دولت مل جاتی ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ بڑوں بڑوں کو جھکا دیتے ہیں۔ کسی کے سامنے میں کیوں جھکوں، پرواہ کیا مجھ کو، خدا کے سامنے جب شوق سے گردن میری خم۔ تو دوستو عزیزو، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے، یہ مدارس مکاتب اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ترقیات سے، ظاہری باطنی ترقیات سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ حضرت والا ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جو کچھ کرو اللہ کی رضا کے خاطر کرو، اللہ کی رضا کے خاطر کرو اور سنت کے مطابق کرو۔ ادارہ مقصود نہیں، اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اخلاص، جس عمل میں اخلاص نہیں ہوگا عند اللہ قبول نہیں ہو سکتا ہے وہ عمل۔ اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جس میں اخلاص ہو، اللہ ہی کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ بغداد کے اندر خلیفہ وقت نے جب مدرسہ قائم کیا، اور اس وجہ سے کہ لوگ اللہ کے خالص بندے بن جائیں، اللہ ہی کے لیے کریں اور اللہ کے حکم پر علم کے مطابق عمل کریں، اللہ والا بنیں، یہی مقصد تھا خلیفہ وقت کا۔ کچھ سالوں کے بعد جائزہ لیا کہ کہاں تک ہمارے طلبہ کامیاب ہیں اور ہم نے جس مقصد کے لیے قائم کیا ہے اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہیں، تو انہوں نے اپنے طلبہ سے پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے پڑھنے کا؟ تو کچھ طلبہ نے، جس کے باپ بڑے عہدے پر تھے، قاضی تھے، کلکٹر تھے، ڈپٹی تھے، تو یہی اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس منصب پر میں پہنچ جاؤں
کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. میں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے میں بچوں گا، لوگوں کو بچاؤں گا، اور جن چیزوں کا اللہ حکم فرمائیں گے میں اس کو بجا لاؤں گا. ایک طالب علم جو امام غزالی کے نام سے مشہور ہوئے مایوس ہو گئے خلیفہ وقت کہ اب اس ادارے کو رکھنا نہیں ہے، کسی پڑھنے والے کے اندر اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے، سب دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اب اس ادارے کو بند ہی کر دینا ہے. جب دیکھا کہ گوشے میں بیٹھے ہوئے مطالعہ کر سے پوچھا میاں تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے جو جواب دیا ہے اتنا خوش ہوئے کہ اب تمہاری ہی نیت کی وجہ سے اور تمہاری ہی وجہ سے اس ادارے کو قائم رکھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا، کتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ آج تک علماء ان کے کتابوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں. بڑے بڑے علماء ان کی کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھ کے ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں اسی وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے میں اس سے رک جاؤں، اور جن چیزوں کا حکم فرمایا ان کو بجا لاؤں. کہا کہ تمہاری اس نیت کی وجہ سے اس ادارے کو قائم رکھیں گے. بات تو بہت ہے، بہت اختصار کے ساتھ میں اپنی باتوں کو بس حضرت والا ہی کے شعر پر ختم کرنا چاہوں گا کہ خدا کے تم ہو خدا تمہارا، خدا کے تم ہو خدا تمہارا، خدا کو راضی کرو خدا را، خدا سے جن کو ہے کچھ محبت یہی صدا وہ لگا رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر دیا جائے.